السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں، محبین، احباب، سامعین اکرام، ناظرین و مشاہدین حضرات on the Twitter International Universal VIP Tech Television Amazing Incredible Talking Studio, all friend of the Facebook International pages and the all friend of the Instagram and the Twitter and Facebook and Skype and the all internet app and pages. Most welcome. Thank you very much. Very, very great, happy new year of 2021 and the bye-bye 2020 with God blessing and the greatest happiness, all with good wishes, with good health and the welcome to all friends. Most welcome. Thank you very much. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت، جوار رحمت و کرم و فضل اکرام، محبت، اخوت، بھائی چارگی، قومی جذبہ محبت، دین، دنیا و آخرت اور دنیا کی اچھائیوں کے ساتھ برادرہڈ ریلیشن قائم کرنے والے تمام محبین، سامعین، مشاہدین، ناظرین، دوست احباب، دوستوں، اقربا پرور، تمام اہل عیالکم، اہل بیت، سلام اللہ تعالی علیکم دائماً و ابداً۔ یہ نئے سال کی، یوں تو نیا سال 1441 کا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شروع ہو چکا ہے، جو 5 مہینے بھی گزر چکے ہیں، لیکن کیونکہ ہم لوگ انگلش مائنڈ کے لوگ ہیں، انگریزی کے ماحول کو، ماڈرن نیو جنریشن ماحول کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ عیسائیت کا مذہب اسلام سے پہلے پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، اور اس سے پہلے تمام مسلمان لوگ ہی عیسائی کہلاتے تھے، اور نہ ختم نبوت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد اسلام اور مسلمان اور قرآن پاک مشہور و معروف ہو گیا، اور اسلامی ہجری کا سال شروع ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے لیے تحیت دل اور محبت ہے، خوشیوں اور بھرے لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ ہی دے، اس صحت کے ساتھ نصیب فرمائے ہم سب کو، اور برادرہڈ قائم کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ بالتوفیق کرم فضل رب العالمین۔ اس طرح یہ عیسوی سال جو ہیپی نیو ایئر 2021 2021 جاری ہوا، اس کی سب کو اہل دل سے مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، آج ہمارا موضوع ہیپی نیو ایئر کا ہی نہیں ہے، یہ تو ہیپی نیو ایئر کی آپ کو ہیپینیس، گڈ وشز اور کانگریچولیشن آپ کو دی ہے۔ ہمارا آج کوئی ایک، جس طرح میں نے پچھلے میسیجز کے اندر حضرت حضور غوث پاک، غوث اعظم، غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا تفصیل کے ساتھ، آج آپ کو دنیا کے اندر بر صغیر ہندوستان کی بہت بڑی برگزیدہ اور پیر طریقت، پیر شریعت اور دین کے اوپر ولایت حاصل کرنے والے ایک مسلمان ولی کامل کا قصہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی، رشد و ہدایت کی، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام اور قرآن کی ہدایت اور توفیق اور رشد و ہدایت، سیدھا رستے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ولی اللہ ہیں جو آج سے کم 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہزاروں سال، یعنی کہ 15ویں صدی اسلام کی جاری ہو چکی، 14ویں صدی گزر گئی ہے، اس صدی کے یعنی 100 سال بعد، یعنی اسلام کے شروع ہوتے ہی 100 سال بعد کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک ایسے اللہ کے ولی بندے جو اسلام سے پہلے
کافر تھے اور ہندو مذہب، بدھ مذہب اور سکھ ازم کے ہندو مذہب بدھ ازم کے قائل تھے، بلکہ گرو تھے ہندوستان برصغیر کے چھپے ہوئے بہت بڑے رئیس ترین شہنشاہ اور مہاراجا راجا تھے، جن کا نام ابو العلا الدیانین الدیونان ہے۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں گے نا۔ یہ اسلام کے متعلق ان کو، یا ہندوستان میں، بر صغیر میں، ایشیا میں، پوری دنیا میں ابھی اسلام روشن اور پھیلا نہیں تھا، روشن نہیں ہوا تھا۔ یہ اس وقتوں کا واقعہ ہے، کیونکہ باعث نبوت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام صرف عرب میں روشن ہوا، اس کے بعد عرب و عجم اور مشرق مغرب یورپا میں آہستہ آہستہ خلفائے راشدین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ، برگزیدہ اولیاء اللہ، اللہ کے مقرب بندوں نے اسلام کو پوری دنیا میں آہستہ آہستہ 1400 سال سے 1500 سال سے پھیلایا۔ یہ جو ہستی کا جس کا ذکر آپ کو کیا ہے، ابو دیانین دیونانین، یہ ایک بہت بڑے ہندوستان کے وقتوں کے مہاراجا، چھپے ہوئے مہاراجا تھے۔ جیسے ایک بادشاہ یا شہنشاہ ہوتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ دولت مند اور امیر ترین، رئیس ترین راجا تھے، اس لیے ان کا نام بھی بہت ہی معروف، اور ہسٹری کی تاریخوں میں، ہزاروں سال کی ہسٹری میں ان کا خاندان اور ہسٹری بڑی مشہور و معروف ہے۔ تو یہ بہت بڑی تجارت کرتے تھے پوری دنیا میں، ان کو سونے چاندی ہیروں کا تاجر اور مہاراجا کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جب سنا کہ عرب و عجم میں بہت بادشاہت ہیں اور بڑی بڑی امیر ہستیاں موجود ہیں، جیسے مصر، عراق، روم، یہ ممالک وہ تھے دنیا کے اندر مشہور و معروف، جس کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں اور رئیس اور حکمران اور بڑی بڑی طاقتور بادشاہتیں کرتے رہے۔ تو اس وقت جب نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، اس کے اندر ان لوگوں نے اپنی تجارت سونے چاندی ہیروں کی اس ملک میں کرنے کی کوشش کی، اور اپنی پوری ٹیم اور اپنے دوستوں اور اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ وہ 1000 اونٹ کے قافلے کے اوپر یہ لوگ ہندوستان سے، یعنی کہ حجاز مقدس پہنچے۔ حجاز مقدس پہلے عراق کو کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ لاکھوں سال پرانی ریاست اور مملکت ہے بادشاہوں کی، عربوں کی، اور اس کے بعد پھر مصر کا نام آیا، اور اس طرح پھر عرب، جہاں ہم حرمین شریفین مکۃ المکرمہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حرمین، جب بعثت نبوت کے بعد حرمین شریفین، جس کو آج کل مملکت العربیہ سعودیہ کہا جاتا ہے، اس کا پوری دنیا میں پرچار ہو گیا۔ تو یہ ایران سے ہوتے ہوئے، ایران میں بھی بادشاہتیں آتی رہیں، کراچی سے، یعنی بلوچستان سے ایران گئے پیدل راستے میں، 1000 اونٹ کے، 1000 اونٹ ان کے سونے چاندی ہیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے مہاراجا تھے کہ ان کو ہیرو چاندی سونے کا، یعنی کہ باپ و تاجر اور بہت بڑا، یعنی کہ مہاراجا کہا جاتا تھا، کیونکہ دولت اور شان و شوکت اور عزت، نام نمود، نوکر چاکر، مجورات، خزائن کا جو مالک ہوتا ہے، خزانوں کا، اصل میں تو وہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ یہ تو حکمران گدی پر اوپر چلنے والے، جنگ و جدل کرنے والے، زبردستی حکمرانی کرنے والے، یہ شہنشاہ یا حکمران یا بادشاہ نہیں ہوتے۔ یہ تو صرف لڑ جھگڑ کر، مار کٹوٹ کر جبراً حکومت کرتے ہیں، ان کا زوال بھی جلدی آ جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دنیا کی دولت خزانے ہوں، جیسے ہزاروں سال پہلے قارون کا مشہور قصہ اور واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہے، کہ اس کے 1000 اونٹ اور 1000 ہاتھیوں کے اوپر اس کی لاکھوں کروڑوں خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی، جو اس 1000 اونٹوں اور 1000 ہاتھیوں کے اوپر لاد کر وہ چابیاں اس کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ اب آپ بتائیں، جو لاکھ اونٹ ہوں یا لاکھوں ہزاروں اونٹ ہوں اور ہاتھی ہوں،
تو ان کے اوپر کتنی چابیاں ہوں گی اور وہ کتنے کروڑوں کے حساب سے خزانے ہوں گے، اس کا تو اندازہ ہی لگانا بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی دعویٰ کرے وہ اس کی دولت اور خزانوں کا، قارون کے خزانوں کا اندازہ یا حساب نہیں لگا سکتا۔ تو میرے محبان کہانی اور یہ واقعہ سننے والوں، یہ واقعے کو تجویز اس لیے کیا کہ ہم سب کا تعلق ہندوستان بر صغیر سے ہے، کجا کہ ہم عربوں میں سے آئے ہیں یا ہندوستان میں سے ہیں، بہرحال سب لوگ پرانے جو جن کے آباء و اجداد ہندوستان مملکت یہ جو مغلیہ خاندان کی مملکت جو ہزاروں سال 800 سال سے اس ملک میں رہی، اسی طرح ہندو اور بدھزم کے جو بڑے بڑے مہاراجاؤں نے حکومتیں کی اور بڑے بڑے خزانوں کے مالک تھے، اس طرح تاریخ کے اندر ان کا بہت بڑا نام اور بہت بڑی امیر ہستی آتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے میں نے پسند کی کہ ہمارے ہندوستان کی بھی شہرت پوری دنیا میں اسی طرح ہے جس طرح عربوں کی شہرت اور جس طرح مہاراجاؤں اور اپنا عرب و عجم، حجاز، عراق اور روم کے مہاراجا پوری دنیا میں خزانوں اور دولت و شہرت کے حساب سے مشہور و معروف تھے، ہندوستان بھی پوری دنیا کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا کے اندر اس دھرتی اور اس زمین کا نام مشہور و معروف ہے۔ دوسرا، اولیاء اکرام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو بہت بڑے اولیاء اللہ اور مشہور و معروف جو اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، انبیاء کی اولاد، صحابہ کی اولاد سے ہے، ان کا بھی ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ مقربین معظمین کا تعلق اس مقدس سرزمین ہندوستان پاکستان سے ہے۔ تو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ابو دیانین دیو نانین جو بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، جس طرح عرب کے اندر عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا آپ کو میں نے واقعہ بتایا تھا کہ یہ بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل، دنیا کے پیروں کے پیر، مرشدوں کے مرشد اور بہت بڑی ہستی تھے۔ تو ان کا ہندوؤں کی اور بدھ مذہب کے یہ بہت بڑے عالم فاضل اسکالر بھی تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے اور اس کے بہت بڑے بزرگ بھی تھے اس مذہب کے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف ہندو تاجر تھے اور اربوں پتی تھے اس وقت، وہ مذہب کے حساب سے بھی بہت برگزیدہ، اور جیسے میں نے آپ کو کئی بار اپنے میسج میں بتایا کہ ہندوؤں، سکھوں، کوئی مذہب ہے، یہودیوں، عیسائیوں کا، کافروں کا، بدھوں کا، وہ ان کے اندر بھی بڑی بڑی بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں۔ جو بزرگ ہستی ہوتی ہے وہ انتہا پسند اور کسی مذہب کے، کسی شخص کے انسانیت کے مخالف نہیں ہوتے، وہ انسانی ہمدردی کے علمبردار اور بزرگ کہلاتے ہیں۔ یہ بزرگی ان کو ہندوازم اور بدھسٹ سے ملی تھی، لیکن اس کے بعد وہ تجارت کے لیے جب انہوں نے عراق کا، ایران کا اور حجاز مقدس کا سفر چنا تو وہ کئی سال سفر کرتے ایران کے راستے، وہاں کی بادشاہوں کو سونا چاندی بیچ کر دولت کمائی، پھر عراق میں آئے۔ عراق میں اس وقت کئی بادشاہوں کی اور بڑے بڑے خلفاء کی حکومت تھی، ان کے دور میں پھر وہ اپنا وہاں پر، یعنی کہ یہ اس وقت کے جو سفر ہوتے تھے یہ چھوٹے سے نہیں ہوتے تھے، جیسے ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھے ہم عمرہ کرنے کے لیے یا زیارت کسی ولی کی یا پیر کی یا بزرگ کی یا کسی ملک کی سیر کرنے کے لیے گزرے تو وہاں مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے یا 6 مہینے کا ویزا لگا کر ہوائی جہاز کے اوپر گزر کر اور سیر کر کے آ گئے۔ ان وقتوں میں سالوں سفر پر بیت جاتا تھا اور پھر وہاں اسٹے بھی 1-2 سال کا ہوتا تھا، پھر اس طرح دوسرے ملک جاتے تھے، کرتے کرتے وہ ان کا سفر جو ہے کئی سال لگ جاتے تھے، اور ان سالوں کو وہ بار بار نہیں جاتے تھے۔ وہ مثلاً اگر 10 سال کے لیے گئے، 20 سال کے لیے گئے تو وہ ان کا ایک ہی سفر ہوتا تھا۔ شاد و نادر زندگی میں اگر کوئی ان کو ضرورت پیش آئے دوبارہ جانے کی، یا بادشاہ یا لوگ ان کو ویلکم کریں تو وہ دوبارہ سفر کرتے تھے۔ تو یہ ہستی سونے چاندی اور مجوہرات خزانوں کی مالک تھی، جو سرزمین ہندوستان کے مشہور و معروف سونے چاندی ہیرے یہاں کے مشہور ہیں، اور یہ پھر وہاں ایران سے انہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں یعنی کہ مالیت کی، مال دولت اور دولت کمائی، اور پھر اس طرح یہ عراق میں آ گئے، یہاں سال رہے، یہاں پر بھی اسی طرح انہوں نے اربوں، اس وقت کے اربوں روپے مال لاگت کی چیزیں حاصل کی، ساتھ ان کے ہزاروں اونٹ، گھوڑے اور نوکر چاکر، غلام بانیاں ہوتی تھی۔ تو یہ پھر عراق سے
واپس یعنی نہیں آئے آگے حجاز مقدس، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، بعثت پیدائش عید میلاد النبی کے بعد، دنیا کے اندر آپ کا چرچا اور شہرت اور رحمت اور کرم و فضل و اخلاق صداقت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، اور وہ اس چیز کی جستجو مند تھے کہ میں وہاں جاؤں تو دنیا آتی ہے خانہ کعبہ میں حج عمرہ طواف کرنے، تو میں وہاں پر اپنے ہیرے چاندی سونے کی بیوپار کروں، پھر آگے مصر جاؤں، پھر روم جاؤں، پھر اس طرح وہ ان کا یہ نیت ارادہ تھا۔ وہ اپنے سفر کے بعد کئی سالوں بعد ایران پہنچے، پھر عراق سے وہ حجاز مقدس کے لیے سفر گزرے چل پڑے وہ 2-4 سال بعد۔ اب ان کے پاس پہلے سے کئی 100,000 گنا زیادہ مال دولت تھا، کیونکہ ایران سے بھی انہوں نے کمایا اور عراق سے بھی کمایا۔ وہ پھر وہاں پر اپنا انہوں نے یعنی کہ جو آج کل سرزمین ریاض کہلاتی ہے، اس وقت نجد کہلاتا تھا، پہلے وقتوں میں اس علاقے کو، شہر کو، صوبے کو نجد کہا جاتا تھا، وہاں کے لوگوں کو نجدی کہا جاتا تھا، نجدی۔ آج بھی مشہور ہے یہ نجد اور نجدی نقشے میں بھی اور دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں بھی۔ تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، عراق سے سفر کرنے کے بعد جب نجد پہنچے ہیں تو وہ علاقہ عرصے دراز سے، ہزاروں سالوں سے جنگلات ریگستان کے اوپر مشتمل تھا۔ وہاں پر صحرائی اور ریگستانی ڈاکوؤں، چوروں اور بڑے بڑے لٹیروں کا مسکن تھا، رہائش تھی، سرداری تھی، آبادی تھی۔ وہ لوگ پہچانے نہیں جاتے تھے، بہت خطرناک قسم کے جنگلی جانوروں سے زیادہ خطرناک آدم خور اور لٹیرے اور جانوروں اور آدم خوروں کی نسل کے وہ عربی نسل نجدی تھے، جنہوں نے حضرت ابو دیانانین دیو نانین کو مال سمیت، نوکر چاکروں سمیت لوٹ لیا، اور ان کی اربوں کی جائیداد اور خزانے اور اونٹ اور گھوڑے، نوکر چاکر سب کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ تو انہوں نے کم سے کم بھی کہتے ہیں کئی سال وہ نجد علاقہ جو ہے، ریاض کا علاقہ، اس وقت نجد ملک کو بھی کہا جاتا تھا، لیکن کیونکہ یہ عرب کی سرزمین کے اندر تھا، حجاز مقدس کی سرزمین کے اندر تھا، تو اس لیے نجد میں وہ ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے اس نجد کے علاقے میں اپنی سرداری کو قائم کر لیا، اور بہت زیادہ وہ ان کی طرح امیر ترین رئیس بن گئے، اور یہ دولت ان کی ساتوں پشتوں میں ختم نہیں